السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے پوئم نمبر 4 جس کا نام ہے وومنس ورک۔ تو آج ہم اس پوئمس کو کریں گے۔ اس پوئم کے ریلیٹڈ میں آپ کو امپورٹنٹ کوسچنس بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس پوئم کے بارے میں بریفنگ بھی دوں گی۔ ہماری پہلے 3 پوئمس ہو چکی ہیں، آج ہماری ہے پوئم نمبر 4 اور اس کے بعد 1 بائی 1 ہم ساری ہی پوئمس کریں گے اور ساری پوئمس کے میں آپ کو کوسچنس بتاتی جاؤں گی۔ مین جو کوسچنس بنتے ہیں آپ کی جسٹ وہ بتاؤں گی تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو سکے۔ اور یہاں پہ ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری جو پوئم ہے وومن ورک کے اوپر ہے، یعنی کہ ایک عورت کی جو کام ہے، ایک عورت جو پورے دن میں گھر کے کام کرتی ہے، یہ اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈومیسٹک وومن کا مطلب ہوتا ہے کہ گھریلو عورت۔ تو ایک گھریلو عورت جو ہوتی ہے وہ کیا کیا کام کرتی ہے، وہ سارے کام اس پوئم میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ لہٰذا پہلے ہم سمری پڑھیں گے، دین میں آپ کو مزید اس کی بریفنگ دوں گی اور کوسچنس بھی بتاؤں گی۔ تو ابھی ہم اس کی سمری کرتے ہیں اور دین پھر ہم کوسچنس بھی کریں گے۔ اس نظم میں شاعرہ ایک مغربی خاتون کی گھریلو ذمہ داریوں کا ذکر کرتی ہے۔ اس نظم کی شاعرہ ایک امریکن حبشی خاتون ہے، یعنی کہ وہ امریکہ کی خاتون ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے، اس لیے یہ نظم جو ہے وہ وہاں کی ہی ایک عورت کی ایک سٹوری بتائی گئی ہے، یعنی کہ وہاں کی عورتیں جو گھریلو کام کر رہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر یہ پوئم بیس کرتی ہے۔ اس لیے آغاز امکان ہے کہ اس نے اس نظم میں ایک حبشی امریکن خاتون کی ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رکھا ہو اور نظم میں اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی ہو، یعنی کہ یہ امریکن حبشی خاتون ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے اور اس نے وہاں کی ہی کسی خاتون کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ کتنے کام کرتی ہیں اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ایک امریکہ خاتون کی زندگی یکسانیت اور بوریت کا شکار ہوتی ہے۔ گھر چلانے کے لیے اسے خوب محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بچوں کو نہلاتی ہے، ان کے کپڑوں کو استری کر کے انہیں اچھے کپڑے پہناتی ہے، وہ پرانے کپڑوں کی مرمت کرتی ہے، بعد ازاں وہ گھر کی صفائی کرتی ہے، صفائی کے بعد وہ باورچی خانے میں چکی چلاتی ہے اور بچوں اور گھر کے دیگر افراد کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیج کر وہ بازار چلی جاتی ہے، وہاں سے روزمرہ کی اشیاء خریدتی ہے، واپس آ کر وہ گھر کے باغیچے میں جا کر خوب محنت کرتی ہے، وہ نئے پودے اگاتی ہے۔ اتنی سخت محنت کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے تاکہ دیگر گھریلو ذمہ داریوں کے لیے اسے تفریح اور آرام میسر آ سکے۔ اس لیے وہ خواہش مند ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت فطرت کے حسین مناظر میں گزارے۔ وہ اپنا فارغ وقت بارش، ہوا، طوفان، چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ فطری مناظر میں کھو جائے اور مزید محنت کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ یہ ہے آپ کی پوئم، اور اس پوئم میں جو مین پوئمس بنتے ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ ایک تو ڈومیسٹک وومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بتانی ہے، اور سیکنڈ جو بنتا ہے وہ ہے کہ اس کا ایم کیا ہے، مطلب کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ ایک تو اس کی خواہشات یہاں پہ جیسے کہ لاسٹ لائن پہ اس کی خواہشات کا ذکر کر دیا گیا ہے، تو اس کی خواہشات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوسچنس بھی آپ کو اسی سیکوینس سے آئے گا، یہاں تو آپ سے اس پوئم میں خواہشات پوچھی جائیں گی کہ وہ خود کو کس طرح سے تر و تازہ کرنا چاہتی ہے، تازہ دم کس طرح سے ایک ڈومیسٹک وومن جو ہے وہ خود کو دوبارہ سے کام کے لیے تر و تازہ کیسے کرنا چاہتی ہے یہ، اور دوسرا کہ ڈومیسٹک وومن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، اور تیسرا مین تھیم آف دی پوئم کیا ہے، مین آئیڈیا اور مین تھیم آف دی پوئم، یہ مین 3 کوسچنز ہی اس میں سے بنیں گے، اور یہی جو پوئم ہے یہ انہی چیزوں پہ بیس کرتی ہے۔ تو ان 3 پوائنٹس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اور ان تینوں
پوائنٹ سے ریلیٹڈ آپ نے مٹیریل کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور یہی سارا مٹیریل ہے جو کہ آپ نے کوسچن میں یوز کرنا ہوتا ہے، اور کوسچن میں یوز کرنے کے لیے آپ کو یہی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب جب ہم کوسچن کا آنسر لکھتے ہیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی سیلف رائٹنگ آنی چاہیے۔ سیلف رائٹنگ آئے گی تو آلموسٹ آپ ہر کوسچن کا آنسر اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور گرامر آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، ووکیبلری آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اگر وہ ووکیبلری اور گرامر آپ کے اسٹرانگ نہیں ہے، اسپیلنگ مسٹیکس آپ کے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنی اسپیلنگ مسٹیک ٹھیک کرنی پڑیں گی، اور جو گرامر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اتنی میٹر نہیں کرتی جتنی آپ کی سینس میٹر کرتی ہے۔ زیادہ تر آپ کے سینٹینس اگر آگے پیچھے بھی ہوں تو بھی آپ کے لکھنے کی، آپ نے جو لکھا ہے وہ اگلے انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی بات اس طرح سے کنوے کرنی ہے کہ اگر اس میں گرامرلی مسٹیکس ہوں بھی تو بھی آپ کی بات اچھے طریقے سے اگلا انسان سمجھ پائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد اس کی خواہشات ہیں کہ وہ خود کو دوبارہ سے کس طرح سے پیور کرنا چاہتی ہے۔ اور تیسرا مین تھیم آف دا پوئم کیا ہے، ٹھیک ہے، مین تھیم اور آئیڈیا کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ میں نے آپ کو اس کی سمری بتائی ہے۔ اب سمری کے بعد آپ یہاں پہ جب اس کے اسٹینساز دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں کہ ہر اسٹینسا میں اس کے ایک ایک کام جا کے ہم نے اوپر پڑھے ہیں، ایک ساتھ وہاں پہ سارے کام اس کے بتا دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایک کام کر کے ایکسپلین کیا گیا ہے، ہر ایک کام کو الگ الگ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ شروع میں دیکھیں I will go to child to tend کہ اسے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے بعد clothes to maid کے کپڑوں کو مرمت کرنا ہے، اس کے بعد موپ کرنا ہے، فرش کو صاف کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، کھانے کی اشیاء خریدنی ہے۔ اس طرح سے ہر ایک میں ایک ایک چیز ایکسپلین ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے پریپریشن کرنی ہے۔ اب آپ نے اس کے سارے اسٹینزاز کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھ لینا ہے۔ اب ہمارے ہو چکے ہیں 4 پوائمز، تو جیسے ہی ہماری ٹوٹل بنتی ہیں 23، تو جیسے ہی ہماری 10 پوائمز ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ، آپ نے مجھے ریمائنڈر دینا، میں آپ کے ساتھ 2 ٹیسٹ شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو اسٹینزاز بتاؤں گی، میں اس پوئم کا نام نہیں بتاؤں گی، میں آپ کو اسٹینزاز بتاؤں گی، آپ نے ان اسٹینزاز کو دیکھ لینا ہے۔ 10 پوئم ہے تو 10 پوئم میں سے میں 20 اسٹینزاز آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور ہر پوئم میں سے 2 تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس پوئم کے اسٹینزاز ہیں۔ دیکھنے کے بعد آپ نے ان کا ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن لکھنی ہے۔ اب یہ چیزیں میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن، تو پھر آپ نے وہاں سے دیکھ کے یاد کر لیجیے گا، جیسے آپ کو بیٹر لگے وہ آپ نے کر لینی ہے۔ میں آپ کو 20 اسٹینزاز شو کرواؤں گی اور آپ نے زبانی انہیں سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ریفرنس لکھنا ہے، کانٹیکسٹ لکھنا ہے، ایکسپلینیشن لکھنی ہے زبانی، اس کے بعد پھر ہم جو کریں گے کوسچن بھی۔ اب یہ 10 ہوں گی، 10 میں سے میں کسی ایک یا دو پوائنٹس کے میں آپ کو اونلی 2 کوسچنز ہوں گی، ان 2 کوسچنز کے آپ نے آنسر لکھنے ہوں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کتنے % تیاری ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سارا کریں گے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چینل کے ساتھ بنے رہیے اور ساتھ ساتھ مجھے بتاتے رہیے گا، تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹیسٹ بنا کے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ریمائنڈر دیتے رہیے گا۔ تو آئی ہوپ سو یہاں تک اب آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔